أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم. یہودی کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والا فرشتہ جبریل کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ہم ایمان لاتے. جبریل ہے وہ وحی لاتا ہے، اور یہی جبریل علیہ السلام پہلے بھی وحی لاتا تھا دوسرے نبیوں کے پاس بھی. تو چونکہ ان سے ہماری دشمنی ہے کہ ان کی وجہ سے بار بار ہمارے بڑوں کے پاس آنے کی وجہ سے جو ہم یہودیوں کے دوسرے مقتدیٰ تھے، ہمارے بڑے تھے، پیشوا تھے باطل قسم کی. ایک تو انبیاء تھے، انبیاء کے پاس تو یہ وحی لے کر آتا تھا، اور اس وحی کے ذریعے سے پھر جو ہمارے دوسرے جو مقتدیٰ تھے، جو بڑے تھے، وہ ان کو بڑی تکلیفیں اذیتیں پہنچی ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس کو اپنا دوست نہیں سمجھ سکتے، اس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل آپ کہہ دیجئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من کان عدوا لجبریل، جو ہو دشمن جبریل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جبریل نے ہی تو اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے. مصدقاً، وہ کتاب کی جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ ہے، ان کی جو اس سے پہلے کی تھی، جو اس سے پہلے تورات جو پہلے کتاب گزر چکی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. وہدن، اور وہ ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. بشارت والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، تصدیق والی کتاب ہے پہلی کتابوں کی. ایسی کتاب کو یہی جبریل علیہ السلام ہی آپ کے دل پر اتار کر اللہ جل جلالہ کے حکم سے لایا ہے. یعنی گویا یہ تعین اللہ جل جلالہ کی طرف سے تھی کہ انہوں نے وحی کے مقدس فریضے کے لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کا انتخاب کیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ نے اس کو قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے سینہ اطہر پر اتارا. لہذا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے ملائکوں کا دشمن ہو، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، خاص طور سے دو مقدس اور معظم فرشتے جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ جل جلالہ بھی دشمن ہے ایسے کافروں کی. اللہ جل جلالہ بھی ایسی کافروں سے دشمنی کا اعلان کرتے ہیں کہ جو اللہ سے، اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کے رسولوں سے، اور خاص طور سے جبریل اور میکال علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے دشمنی رکھتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافر لوگ ہیں اور ایسے کافروں سے اللہ پاک دشمنی کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بتحقیق ہم نے اتاری ہیں آپ کی طرف، آپ پر نازل کی ہے آیات بینات، واضح نشانیاں. وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان واضح نشانیوں کا کفر اور انکار نہیں کرتا الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ. اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا ہر دفعہ جب ہم ان سے عہد کر لیتے ہیں، کوئی مضبوط پختہ عہد کر لیتے ہیں، نبذہ فریق منہم، انہی میں سے ایک گروہ اس کو پھینک دیتا ہے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے. یہ انہوں نے اپنے لیے یہ راستہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے.
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آتا ہے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پیغمبر بن کر آتے ہیں، مصدق لما معہم، اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے کہ جو ان کے پاس ہے، نبذ ان تورات کی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان لوگوں میں سے ایک گروہ کہ جن کو اللہ جل جلالہ نے کتاب دی ہے، وہ اللہ کی کتاب کو اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے مراد بھی تورات ہے کہ وہ تورات کو نہیں مانتے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اس طرح سے اس پر ان کے احکام پر عمل کرنے سے روگردانی کر لیتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی پیغمبر بن کر اللہ کی طرف سے قاصد بن کر آتا ہے اور وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تصدیق کر رہا ہوتا ہے اس کتاب کی کہ جو ان کے پاس ہے، تو انہی میں سے اہل کتاب میں سے یعنی جن کو کتاب ملی ہے، وہ اللہ کی کتاب کو پس پوش ڈال دیتے ہیں، تورات کو، اس کے احکام کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تابعداری کی، پیچھے لگ گئے اس کی کہ جو شیطان پڑھ کر سناتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں لوگوں پر۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ دیکھیں جادو دنیا میں دو طرح سے عام ہوئی ہے، دو طرف سے آئی تھی۔ ایک جادو آیا تھا جنات کی طرف سے اور شیطانوں کی طرف سے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انسان اور جنات اور یہ دوسری جو مخلوقات ہیں ساری کی ساری، یہ اکٹھے رہتے تھے ایک ہی زمین پر۔ تو یہ جو جادوگر تھے، یہ جنات میں سے تھے اور شیطانوں میں سے تھے۔ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور لوگوں میں مشہور یہ کراتے تھے کہ یہ سلیمان علیہ السلام سکھاتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک ان کی برات کا اظہار فرماتے ہیں کہ وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، اس لیے کہ جادو کرنا تو کفر ہے، شیطان نے یہ کفر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتا ہے۔ اور دوسری طرف سے جو جادو آئی تھی، وہ اللہ جل جلالہ نے دو فرشتوں کو بابل شہر میں اتارا تھا کہ جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ ہاروت اور ماروت دو اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو دو فرشتے بن کر آئے تھے، اور انسانوں کی شکل میں، ایک آدمی کی شکل میں وہ دو فرشتے تھے، اور پھر لوگ ان کے پاس آتے تھے، ان سے جادو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ پہلے ان کو صاف صاف بتاتے تھے کہ تم جادو کو نہ سیکھو، اس لیے کہ جادو کا سیکھنا کفر ہے، گناہ ہے، خطرناک، اللہ کی نافرمانی ہے، اسے بچو۔ لیکن وہ اس کے باوجود بھی سیکھتے تو پھر وہ ان کو سکھا دیتے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، وہ امتحان تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے پیروی کی اس کی کہ جو شیطان پڑھ کر سناتا تھا عَلَى مُلْكِ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، کفر نہیں کیا سلیمان نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطان نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور انہوں نے تابعداری کی، پیچھے لگے اس کے کہ جو اترا دو فرشتوں پر، ببابل، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر بابل کے شہر میں۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ، وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی جب تک ان سے یوں نہ کہتے انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ ہم ایک آزمائش ہے، امتحان کی چیز ہے، تم کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منہما، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان سے سیکھتے تھے، ان دونوں فرشتوں سے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ جادو سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان میں وہ جدائی ڈالتے تھے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ اس جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اذن سے، اللہ کی اذن سے۔ اس وجہ سے ایک بہت بڑے عالم اور مفتی گزرے ہیں، مولانا رشید احمد رحمہ اللہ، ان کا ایک رسالہ ہے آسیب کا علاج۔ حقیقت میں وہ علاج نہیں بتایا گیا، اور اس میں جنات سے متعلق اس کی لمبی تفصیل، ایک تقریر تھی ان کی
اور وہ چھپ کر آ گئی ہے آسیب کا علاج، اس عنوان سے۔ اس میں پھر انہوں نے باقاعدہ بار بار لکھا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس آدمی کا اللہ سے تعلق ہوگا، مضبوط تعلق، اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور پھر انہوں نے ایک بات کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا اللہ سے تعلق تھا اتنا تو کسی کا بھی نہیں ہوگا، لیکن ان پر جادو ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے کچھ عوارض اس لیے لاتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے، لوگ اس کو جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے۔ ان کی بشریت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس طرح کے کچھ عوارض کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا، اور فرماتے تھے کہ میری بشریت میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ بشر ہے، اس وجہ سے میں یقین سے کہتا ہوں کہ مجھ پہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، اور میں ساری دنیا کے انسانوں کو اس کا چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر جادو کریں۔ یہ ان کے کلمات ہیں۔ اور ایک عجیب بات انہوں نے لکھی، فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو دنیا کے بادشاہوں کے بارے میں مسلم قاعدہ ہے پوری دنیا کا، دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، فرمایا کہ ان کے بارے میں ایک قاعدہ مسلمہ ہے کہ ان پر جنات اور جادو، دم، تعویذ، یہ چیزیں اثر نہیں کرتی، ورنہ تو سارے لوگوں کی بادشاہت اس طرح ہم خراب کر دیتے۔ مشرف کی اتنی ہم اگر منتیں کرتے کہ وردی اتارو، وردی اتارو، وردی اتارو، اگر جنات اور اس طرح کی جو دوسرے جادو وغیرہ کی امور ہیں، جادو تو خیر حرام کی چیز ہے، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں یہ اگر ہم اثر کرتا، اس سے اثر ہوتا تو پھر پتہ نہیں کھپکا ان کو گرا کر ان سے وہ تخت کو لے لیتے۔ اسی طرح سے موجودہ حکومتیں ہیں، اس سے پہلے کی دوسرے ملکوں کی حکومتیں، ان سب میں تو ظاہر بات ہے کہ جادو کا اثر جو ہے وہ بادشاہوں پر نہیں ہوتا۔ بادشاہ کیسا بھی ہو، کافر ہے، مسلمان ہے، کیسا بھی ہے، بادشاہ ہے تو اس پر جادو اثر نہیں کرے گا، اس پر جنات اثر نہیں کریں گے۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے، مسلمہ قاعدہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا اللہ سے تعلق ہوگا، مضبوط تعلق، اس پہ بلا جادو کیوں اثر کرے گا؟ بادشاہ پہ نہیں کرتا تو کیا ہم بادشاہوں سے کم ہے کوئی؟ جس آدمی کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط تعلق اللہ پاک اس کو نصیب کر دے، وہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کرے، پابندی کرے، بادشاہوں سے تو قیمتی شخص یہ ہے، اب اس پہ کیوں اثر کرے گا؟ تو فرمایا وہ چیلنج کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے دکھاؤ، کہیں سے بھی تم لاؤ، جس کو بھی جمع کر کے لا سکتے ہو، مجھ پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو تو واضح ہے، کتابوں میں، حدیثوں میں آیا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ شاید کہیں پر کوئی ذکر ہو کہ ان میں سے کسی پر جادو ہوا ہو، یا بعد کے جو اللہ والے گزرے ہیں ان میں سے کسی پر جادو ہوا ہو، کہ جادو باطل چیز ہے اور باطل چیز حق کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اس کے ذریعے سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں کہ جو ان کو نقصان دے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نفع کی چیزیں نہیں پہنچا، جادو میں نفع کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو وہ جادو کے ذریعے سے وہ چیزیں کرتے تھے، وہ سیکھتے تھے، وہ جادو سیکھتے تھے کہ جو ان کو نقصان دیتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور بتحقیق وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ جانتے تھے کہ جس نے بھی اس کو خرید لیا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جس نے بھی اس جادو کے عمل کو لے لیا ہے، جادوگر بن گیا ہے یا جادو کو سیکھنا شروع کر دیا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ بہت برا ہے وہ کہ جس کے ذریعے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں سے ان کے لیے بہتر بدلہ ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے، ان کو عقل ہوتی، یہ جانتے، یہ تھوڑا سا شعور رکھتے، اور یہ بجائے جادو کے پیچھے پڑنے کے یہ اللہ پاک پر ایمان لاتے، تقوی کی والی زندگی اختیار کرتے، تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا مقام تھا، بڑے درجے تھے۔ اللہ جل جلالہ ہر فتنے، ہر شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جل جلالہ جادو کی نحوست سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور
کبھی کسی مسلمان کو اس کی توفیق ہی نہ دے کہ وہ اس جیسی یعنی بیکار قسم کی چیز کو سیکھنے کی کوشش کرے یا اس کے لیے اپنے ایمان کو ضائع کر دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا